مسیح یسوع کے جلالی اور قدوس نام میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو سلام۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے نیا نامہ لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب 10 سے 11 پڑھتے ہیں۔ لکھا، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سب سے پہلے غریب اور الگ الگ رہنے والے یہودی چرواہوں کو دی گئی۔ انہیں عام طور پر کم تر سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب 46 باب اس کی 34 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم بھی اور تیرے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چھپائے پالتے آئے ہیں، تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکو گے، اس لیے کہ مصریوں کو چھپانوں سے نفرت ہے۔ آئے میرے عزیزو، کرسمس کے موقع پر ان چرواہوں کو دی گئی خوشخبری اور ان کے رد عمل پر غور کریں۔ انہوں نے کرسمس کیسے منایا اور آج ہم کیسے منائیں؟ چرواہوں کو خوشخبری ملی۔ لوکا 8 باب اس کی 10 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اس نے کہا، تم کو خدا کی خوشخبری کے بھیدوں کی سمجھ دی گیا، مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے۔ چرواہوں اور ساری امت کے لیے خوشخبری۔ خداوند کے فرشتہ نے چرواہوں کو خوشخبری دی۔ وہ رات کو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس بھیجا گیا۔ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ وہ بہت ڈر گئے۔ فرشتے نے ان کے خوف کو دور کرنے میں ان کی مدد کی۔ میں کوئی عدالت یا سزا کا اعلان کرنے نہیں آیا ہوں، میں ایک بڑی خوشی کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اور یہ کوئی عام بشارت نہیں تھی، بلکہ بڑی بشارت تھی۔ اس وقت یہ بڑی خوشخبری بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ یہ خوشخبری آج تمام دنیا کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ! یہ بڑی خوشخبری جو ہر انسان، خاندان، گھرانے، قبیلے، قوم، شہر، ملک اور تمام دنیا کے لیے ہے۔ مکاشفہ 14:6 میں ہم پڑھتے ہیں، پھر ان میں سے ایک اور فرشتہ آسمان کے بیچ میں اڑتے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کو ہر قوم اور قبیلہ، اہل زبان اور امت کے بتانے کے لیے ابدی خوشخبری دی کی تھی۔ میرے عزیزو، چرواہے چونکہ یہودی تھے اور مسیح کے منتظر تھے کہ وہ آئے گا اور تمام قوم کو نجات دے گا، اس لیے سب سے پہلے ان کو بڑی خوشی کی خبر دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ منجی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے۔ بڑی خوشی کی بشارت کیا تھی؟ چرواہوں کو بتایا گیا کہ منجی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے۔ خوشی کی بشارت مسیح کی پیدائش سے، جس کے 3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک منجی ہے۔ منجی کا مطلب ہے نجات دینے والا، بچانے والا۔ وہ سیاسی غلامی، تشدد سے چھٹکارا دینے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری کے وقت اس کا نام یسوع رکھنے کا اندیا دیا گیا، جس کا مطلب گناہوں سے معافی دینے والا، رہائی دینے والا۔ یہودی تو محض سیاسی ظلم، تشدد سے رہائی کے منتظر تھے، لیکن اس نے بڑی غلامی سے، جو گناہ کے باعث ہے، یسوع منجی اس غلامی سے نجات دینے کے لیے دنیا میں آئے۔ ہاللیلویہ! ہم کلام مقدس میں سے 2 پطرس 2 باب اس کی 19 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام ہیں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہو وہ اس کا غلام ہے۔ میرے عزیزو، وہ مسیح ہے، وہ منجی ہوگا۔ مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، جسے خدا باپ نے کسی خاص کام کے لیے مخصوص کر کے دنیا میں بھیجا ہو۔ عہد عتیق میں دیکھتے ہیں کہ کہن، بادشاہ، نبی تیل سے مسح کیے جاتے تھے اور تیل پاک روح کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یسوع کو پاک روح سے مسح کیا، بلکہ تمام نبیوں، کہنوں، بادشاہوں سے زیادہ مسح کیا تھا۔ یسائی کی کتاب 61 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ متی 3:16 میں ہم پڑھتے ہیں، اور دیکھ، اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھا۔
پھر یوحنا پہلا باب 32 سے 33 آیت میں لکھا ہے، یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ اور عبرانیوں پہلا باب اس کی 9 آیت میں پڑھتے ہیں، تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا نے یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے بھائیوں کی نسبت تجھے زیادہ مسا کیا۔ منجی مسیح خدا باپ کا مقرر کردہ اور خدا باپ کا بھیجا ہوا ہے، وہ خدا کی مرضی اور ارادے کو پورا کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتے تھے۔ وہ حقیقی مسیح ہے جس کی تمام قوم منتظر تھی۔ یہ پیغام اس وقت یہودی چرواہوں کے لیے تھا، جو ہمارا مسیح ہے وہ تمام دنیا کا مسیح ہے، وہ خداوند ہے۔ چرواہوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ خداوند بھی ہے۔ خداوند کا مطلب ہے آقا، مالک، سربراہ وغیرہ۔ وہ محض انسان نہیں ہے بلکہ وہ انسان بنا، وہ بشر سے بڑھ کر ہے، وہ خداوند ہے، وہ خدا ہے، اور خدا باپ جسم میں ظاہر ہوا۔ پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، وہ جسم میں ظاہر ہوا، روح میں راست بات ٹھہرا، فرشتوں کو دکھائی دیا، غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی، اور دنیا میں اس پر ایمان لائے، اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، منجی یسوع مسیح کی زمینی صورت ہے۔ وہ دراصل خدا باپ کے جلال کا پراتو ہے اور خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ عبرانی 1 باب اس کی 3 آیت میں پڑھتے ہیں، وہ اس کے جلال کا پراتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ مکاشفہ 19:16 میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ میرے عزیزو، اعمال کی کتاب اور فلپیوں کے خط میں پولس رسول اسے خداوند کہتا ہے۔ اعمال 2:36 میں ہم پڑھتے ہیں، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جانے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ اور فلپیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں 2 باب 11 آیت میں لکھا ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اسے اپنی زندگیوں میں خداوند کے طور پر قبول کر کے اس کی مرضی کو پورا کرنا ہوگا ہمیں۔ یوحنا 15:11 میں لکھا ہے، میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ رومیو 10 باب اس کی 9 سے 10 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے مان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے مان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چرواہوں کا رد عمل کیا تھا؟ جب چرواہوں نے فرشتے سے پیغام سن لیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی دیکھی اور مشہور کی، جسے انہیں فرشتے نے بتایا تھا ویسے ہی پایا۔ انہوں نے یوسف اور مریم کو دیکھا اور بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ فرشتے کے پیغام کی سچائی ثابت ہوگی۔ خوشخبری کو سنانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان چرواہوں نے ایسے ہی کیا۔ ہم بھی منجی کے بارے میں صرف سننے تک محدود نہ رہیں، اس سے ملیں۔ ہر کرسمس پر یسوع مسیح کو چرنی میں دیکھا یا دکھایا جاتا ہے۔ شاید یہ بچوں کے لیے تو پرکشش ہے، لیکن بڑے خود اپنی روحانی آنکھوں سے یسوع مسیح کو دیکھنے کی ان کو ضرورت ہے۔ آج ہم کرسمس جو ہے صرف اور صرف سجاوٹ کے طور پر منا لیتے ہیں، ہم نے ڈیکوریشن میں ہم یہ وقت خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو ملنا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہم کرتے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں چرواہوں نے خوشخبری مشہور کی، چرواہوں نے خوشخبری مشہور کی، وہ مسیح یسوع کے گواہ بن گئے، وہ مبشر بن گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سامری عورت کی مانت جو ہے انہوں نے جو ہے لوگوں کو بتایا۔ آج بھی ہمیں جو ہے سامری عورت کی طرح جس نے یسوع مسیح سے خوشخبری سنی تھی، یوحنا 4 باب 39 سے 42 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور اسی عورت سے
کہا اب ہم تیرے کہنے ہی پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور اسے جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ ہاللیلویہ! اگر ہم نے یسوع کو دیکھ لیا ہے شمعون راست باز کی مانند اور حنیہ نبیہ کی مانند، تو لوگوں کو بتائیں۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل 3 باب میں حنا نبیہ کا ذکر ہے اور لکھا ہے، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! پریز گاڈ! ان چرواہوں کا کی مانند دوسروں کو بتائیں تاکہ ان کا بھی کرسمس ہو جائے۔ وہ مسیح کے بارے میں حیران کن باتوں کا انکشاف کریں گے تو ان کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو، چرواہے کیا تھے؟ وہ حمد و ثنا کرنے والے چرواہے بن گئے۔ لوکا طبیب جو یسوع مسیح کے رسول تھے، طریق دان تھے، بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے لکھا کہ ان چرواہوں کا شروع سے آخر تک کیسا رد عمل تھا۔ ان کی کہانی کو ختم کرتے وقت وہ یہ بیان بھی کرتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی حمد اور تمجید کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ مسیح خداوند سے جب کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ خدا کی حمد اور تمجید کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ اس کے عبادت گزار بن جاتے ہیں۔ خداوند ان کی زندگیوں کو قطعی طور پر بدل دیتا ہے اور وہ نئے مخلوق بن جاتے ہیں، جیسے دوسرا کرنٹی 5:17 میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہوگی۔ میرے عزیزو، اس کرسمس کے موقع پر ہمیں اپنے اندر بھوک اور پیاس رکھنی ہے یسوع مسیح سے ملنے کی، اس کو اپنی زندگی کا منجی مانے، مالک بنا لے اور اس کے سامنے اپنا دل انڈیل دیں اور جو ہے ایک اچھے مبشر کی طرح ہم اس خوشخبری کو اور لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کی بھی زندگیاں جو ہے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے وہ نکل آئیں۔ چاہتے ہیں کہ یہ جو کرسمس سیزن ہے ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہو اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا سبب ہو۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، دعا کرتے ہیں۔ جلالی خدا چاہتے ہیں کہ جیسے چرواہے ایک مبشر بن گئے تھے اور انہوں نے اس خوشخبری کو دبایا نہیں بلکہ دنیا تک پہنچایا اور اقوام تک پہنچایا، اسی طرح خدا چاہتے ہیں کہ یہ کرسمس ہم محض سجاوٹ، چرنیاں، کرسمس ٹری، جھنڈیاں لگا کر نہیں یا اچھے اچھے کھانے کھا کر نہیں، کیک کا کاٹ کر نہیں، بلکہ خدا چاہتے ہیں کہ پورے دل کے ساتھ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا منجی مانیں، اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنائیں تاکہ ہمارا بھی حقیقی کرسمس بن جائے، اس کے ساتھ ہم ملاقات کریں تاکہ ہماری زندگیاں بدل جائیں اور ہم لائق طور پر اس زمین پر تیرے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔